الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے نہایت ہی باوقار اور موقر صدر فضیلت الشیخ جناب مظہر الحق المدنی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس فضیلت الشیخ جناب فاروق عبداللہ، ناظم ضلع جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ، اور اسٹیج پر تشریف فرما بڑے باوقار اور موقر علماء کرام، قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں،
مجھے صحیح سے اس بات کا علم نہیں ہے کہ عاملوں میں اس سے پہلے میں کب آیا تھا۔ فاروق عبداللہ صاحب نے مجھے بتایا کہ 2018 میں آپ کی یہاں آمد ہوئی تھی، تقریباً 6 سال کے عرصے کے بعد آپ کے روبرو اب پیش ہونے کا موقع مجھے ملا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے میں ممبئی میں تھا، 17 سے لے کر 22 تک اندھیری اور سونا پور بھانٹو وغیرہ میں میرے پروگرام لگے ہوئے تھے۔ 22 ہی کو گھر پہنچا اور آج 25 تاریخ کو آپ کے روبرو ہوں۔ پروگرام کے اختتام کے بعد فوراً مجھے رخصت ہونا ہے، لکھنؤ پہنچنا ہے، تھوڑی دیر رہنا ہے اور پھر وہاں سے قصبہ جرول ضلع بہرائچ کے لیے نکلنا ہے۔ کل وہاں پروگرام ہے اور پرسوں کا پروگرام میرا بریلی میں تھا، لیکن آج ہی پتہ چلا کہ وہاں کچھ درگاہ کے لوگوں نے مل کر پولیس پرشاسن میں شکایتیں کر کے اس جلسے کو انہوں نے کینسل کروا دیا ہے۔ آج کے اس موجودہ دور میں جہاں ہماری ہر طریقے سے انسلٹ کی جا رہی ہو اور چپے چپے پر مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل کیا جا رہا ہو، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور مل کر تمام باطل فرقہ پرست اور صہیونی اور سلجوقی طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ لیکن ابھی بھی دم ٹیڑھی ہی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش بہت کی گئی لیکن نتیجہ لا حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر اور اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جتنی دیر میں یہاں رہوں گا کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس آیت سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ غور سے سنیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، وہ حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ اسلامی احکام کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ کی اپنی ایک حیثیت ہے، حقوق العباد کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اور پھر ایک بات کو گرہ باندھ لیجئے گا کہ حقوق اللہ میں اگر کچھ کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی سستی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے تو اپنے بندے کو اس پر سزا دے یا چاہے تو اپنے بندے کو اس پر معاف کر دے، نظر انداز کر دے۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اگر اس میں کچھ کمی و بیشی ہوتی ہے تو اللہ کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنے بندے کو اس پر عذاب دے یا چاہے تو وہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن حقوق العباد کا تعلق بندوں سے، اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر آپ کا حقوق العباد
کچھ لغزش ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے آپ کی، کوتاہی ہوتی ہے آپ سے، کمی ہوتی ہے آپ سے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کے تعلق سے آپ نے کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج میں حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چاہے کتنے بڑے تہجد گزار بنے رہیے، فجر کی نماز آپ کی جماعت کے ساتھ بھلے ہی نہ چھوٹتی ہو، تکبیر تحریمہ ہی آپ کی کیوں نہ آپ کو برابر ملتی ہو، اس میں پہلی صف میں آپ شامل رہتے ہو، کبھی فوت نہ ہوتی ہو، لیکن یاد رکھیے گا اگر حقوق العباد میں ہماری کمی ہو رہی ہے اور ہم حقوق العباد کے معاملے میں سست ہیں تو ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی واقعات اور دلائل آپ کے سامنے بعد میں آئیں گے۔ اس قرآن کی آیت کو پھر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو سنیے اور اس کے ترجمے پر بھی غور کیجیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر شریک مت کرو۔ یہ ہو گیا حقوق اللہ۔ عبادت کا حق صرف اللہ کے لیے ہے، بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، نہ اس کے لیے جائز ہے اور نہ ہی اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی غیر کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے اور کسی غیر سے فریاد کرے۔ ٹوٹل کلی جانی مالی ہر قسم کی جیسی بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ کلیئر کر دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت ہر حال میں اللہ ہی کی ہونی چاہیے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شیئاً کچھ بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کو پانی پلاؤ، کسی خاص ایک نیکی کا حکم نہیں دیا بلکہ لفظ احسان استعمال کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان ہر نیکی کو شامل ہے۔ آپ کے باپ چلنے پھرنے سے عاجز ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ بیٹا مجھے ذرا گھر کے باہر ٹھنڈی ہوا میں بٹھا دو، میں تھوڑا سا گھر کے باہر بیٹھنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا گھر کے باہر کھلی فضا میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اب بیٹے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو اٹھائے، اس کو گود لے، اپنی پیٹھ پر لاتے اور ان کی خواہش کو پورا کر کے باہر کرسی لگا کر ان کو بٹھا دے۔ باپ بیمار ہے، اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر ان کا علاج کرائے، بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلائے۔ غرض یہ نیکیوں کی جتنی بھی کیٹاگریز کوالٹیز ہو سکتی ہیں اور نیکیوں میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ساری کی ساری احسان کے اندر شامل ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور یہی احسان کے بعد واو عطفہ کے ذریعے اور بھی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. اپنے قرابتداروں کے ساتھ احسان کرو. وبذی القربى اپنے قرابتداروں کے ساتھ احسان کرو. والیتامی یتیموں کے ساتھ احسان کرو. والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو. والجار ذی القربى اور اپنے قرابتدار ہمسایہ کے ساتھ بھی احسان کرو. والجار الجنب اجنبی ہمسایہ کے ساتھ بھی احسان کرو. والصاحب بالجنب اپنی پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی احسان کرو. وابن السبیل مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. حسن سلوک اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. وما ملکت ایمانکم اور جن کے تم مالک ہو یعنی غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ بھی تم احسان کرو. والجار ذی القربى ہمسایہ قرابتدار. والجار الجنب اجنبی ہمسایہ. بعض مفسرین نے لکھا ہے ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرو جن سے تم آشنا ہو, جن کو تم جانتے ہو, جن سے تمہارے اچھے اثر و رسوخ ہیں اور جن سے تم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہو, جن کے ساتھ جن کو تم پہچانتے ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جن کو تم نہیں جانتے ہو لیکن وہ تمہارے پڑوس میں ہیں, اجنبی ہیں جن سے تم آشنا نہیں ہو لیکن ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. بعض ہمارے مفسرین نے اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرابتدار چاہے مسلمان پڑوسی آپ کا چاہے مسلمان ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار ذی القربى والجار الجنب کی یہ بھی تشریح کی گئی ہے, یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے. والصاحب بالجنب پہلو کے ساتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے واقف نہیں, آپ جانتے نہیں, آپ سفر کر رہے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک اس نے آپ کا نام پوچھا, آپ نے اس کا نام پوچھا, اس نے آپ کا بزنس پوچھا, آپ نے اس کا بزنس پوچھا. اب وہ اچانک آپ کا آشنا ہوا ہے, یہ ابھی منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے آپ سے اس کی آشنائی ہوئی ہے. یہ ہے والصاحب بالجنب جس کے ساتھ ابھی آشنائی ہوئی ہے, جس کے ساتھ ابھی آپ کی دوستی ہوئی ہے, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. آپ کو بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, آپ جانتے نہیں ہیں, ابھی اس کے ساتھ آپ کا تعارف ہوا ہے, ابھی ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ایک دوسرے کے ساتھ ہوا ہے, یہ ابھی آپ کا دوست بنا ہے, آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہ ہے والصاحب بالجنب کا معنی. وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم اور اپنے ماتحتوں کا اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن اتنے لوگوں کی تشریح کرنا وہ بھی آج کے استحقاق کے اندر شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکے. اس لیے پہلے تو ہم اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ حقوق العباد کیا ہے. ان چیزوں کا نمبر بعد میں آئے گا. حقوق العباد کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی اور ان کو بہت سے نام سکھائے, ان کی عظمت اور ان کے مقام کو بلند رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. اسجدوا لآدم, آئے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو. قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو, سب نے کر بھی لیا. فسجدوا سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے, اس نے سجدہ نہیں کیا.
اور سجدہ کیوں نہیں کیا اس کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی. انکار کیا ابا منکر ہوا نہیں کریں گے سجدہ. کیوں نہیں کیا؟ تکبر میں آ گیا, غرور آ گیا اس کے اندر. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. غرور کیا آ گیا؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی. اور غرور کیا تھا اس کے اندر؟ اے اللہ میں آدم کو سجدہ کروں گا, میں ان کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کے سامنے سجدہ کروں گا. خلقنی من نار وخلقہ من طین. اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, آگ سے, اور اس کو مٹی سے. تکبر دیکھیے یہیں سے آیا. کیا کہا؟ تو نے مجھے مٹی آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. کیا آگ مٹی کو سجدہ کرے گی؟ کیا آگ مٹی کے سامنے جھکے گی؟ ابا انکار کر دیا, نہیں کریں گے. بس تکبر, یہی تکبر تھا اس کے اندر کہ آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. میرے بھائیوں غور کرو, آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, پھر روح ڈالی. روح ڈالنے کے بعد ان کو بہت سے نام سکھلائے. نام سکھلانے کے بعد ان کی عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. یہ اللہ رب العالمین کا محدود حکم تھا اور محدود وقت کے لیے تھا. اس سے یہ دلیل نہیں نکالی جا سکتی ہے کہ دیکھو اللہ نے خود حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, لہذا اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ بندوں کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا جو حکم جس وقت اس وقت تمام فرشتوں کے لیے وہ چیز عبادت تھی اور اللہ کا حکم ماننا ضروری تھا. سب نے مانا بھی, لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آگ مٹی کے سامنے نہیں جھکے گی. اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ رب العالمین نے بھی ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا اور نکال دیا. ایک بات یاد رکھیے گا, ابلیس نے صرف آدم کو سجدہ ہی تو نہیں کیا, بقیہ کس چیز کی کمی تھی؟ غور کریے گا. کیا وہ عبادت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ شرک کرتا تھا؟ کیا وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا. ابلیس کو یہ بھی انکار نہیں تھا, وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا. اور عبادتیں تو اتنی کرتا تھا کہ تفسیر سے کثیر اٹھا کر دیکھے 4 انگلی کے برابر بھی الا موضع اربع اصابع, 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے سر نہ رکھا ہو سجدے میں, جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. ہم اور آپ کیا عبادت کریں گے اللہ رب العالمین کی؟ ہم اور آپ کیا سجدے کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ اتنے سجدے تھے ابلیس کے, اتنا وہ سجدہ کرتا تھا کہ ما فیہا موضع اربع اصابع, کوئی 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں کہ جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو, سجدہ نہ کیا ہو عبادت. لیکن اس کے باوجود اس کو نکال دیا. اللہ نے کہا تیری ضرورت نہیں, راندہ درگاہ کر دیا. اے بڑے بڑے حاجیوں, نمازیوں, ساہوکاروں, چودھریوں, تہجد گزاروں, بڑی بڑی لمبی گاڑیاں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں, لیکن اپنے بھائیوں کا حق مار کے کھا جانے والوں, ان پر ظلم کرنے والوں, شادیوں میں اپنی بیٹی کو 8 لاکھ کا جہیز دے کر, فارچونر 4 ویلر دے کر پوری وراثت سے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا حق مار کر کھا جانے والوں, غور کرو عبادت میں شیطان کے پیچھے نہیں تھا. اس نے اتنے سجدے کیے اس زمین کے اوپر کہ اس کے سجدوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو. اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا, اس نے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی, اور وہ شیطان اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا. لیکن اس نے
آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، صرف ایک حکم اور نکال دیا گیا۔ یہاں تو زمین و جائیدادیں قبضہ کیے بیٹھے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کو کھایا جا رہا ہے، بھائی اپنی بہنوں پہ حق مار کے کھائے جا رہے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں پہ حق مار کے کھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سوچ سمجھ میں نے پوچھا تھا فاروق عبداللہ صاحب سے کہ آپ کی کمیٹی کی طرف سے کوئی موضوع ہے مجھے یا میں اپنی طرف سے رکھ لوں؟ میں نے کل یا پرسوں ہی پوچھا تھا تو شیخ نے کہا کہ نہیں، ہماری طرف سے تو کچھ نہیں، اصلاح معاشرے پہ رکھیں تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ جیسا بہتر سمجھیں۔ تو بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس ٹاپک کو اٹھایا کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج حاجی سمجھتا ہے کہ میں نے نماز قبولی ہو گئے بس پارسا، یہاں مرے ڈائریکٹ تو فردوس میں داخل، یہاں جو آدمی بیچارہ جس کی فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہیں چھوٹی، وہ سمجھتا ہے کہ ہم مرے اور سیدھے جنت کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ ہم تو ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان نے 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے راندہ درگاہ ہو گیا۔ کیونکہ اللہ نے حق دے دیا آدم کو سجدہ کرو، اب یہ حقوق العباد میں شامل ہے، تم آدم کا سجدہ کرو تو آدم کا حق ادا ہوگا، اور نہیں وہ حقوق اللہ میں کمی نہیں کرتا تھا، حقوق العباد میں کمی کی راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں کمی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے آدم کا حق ادا نہیں کیا، نکال دیا گیا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ نماز پڑھنے والوں سوچو، بے نمازیوں سے تو آج ہمارا کوئی خطاب ہی نہیں ہے، ان سے تو ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ہم تہجد گزاروں کو مخاطب کر رہے ہیں، یہاں تو ہم ان نمازیوں اور فجر میں جماعت نماز پڑھنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں، ذرا نماز پڑھنے جا رہے ہو، ذرا سوچو کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں۔ سوچیے گا، جائیے گا اور ٹھنڈے دل سے سوچیے گا سوتے وقت۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، داڑھی سہلاتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ عبادت اللہ ہی کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ اور اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ، حقوق العباد میں جو رشتے آئے ہیں وہ بعد میں اس کا تذکرہ۔ پہلے یہ بتا دوں کہ بندہ دیکھیے، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، راندہ درگاہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا بخاری شریف پڑھیے، کتاب بدل وحی اٹھائیے، پہلا ہی وہ حدیث انما الاعمال بالنیات کے بعد آپ جب کتاب بدل وحی پڑھیں گے تو پہلی حدیث لمبی حدیث آپ کو ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے، غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے کہ ایک دن جبرائیل امین آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، ابھی آپ رسول نہیں بنے ہیں، ابھی قرآن کی کوئی آیت نبی اکرم پر نازل نہیں ہوئی ہے، یہ پہلا واقعہ ہے، پہلا موقع ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ کیا کہا؟ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ وہی جواب تھا ہی، اور فطری طور پر جس انسان نے کبھی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، جس کو کوئی پڑھایا نہ گیا ہو، اس کا وہی جواب ہوگا، اور وہی جواب اللہ کے نبی نے دیا۔ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پہلے تو ڈر گئی، یہ آیا کون ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا غار حرا میں، یہ کون ہے؟ اور آتے ہی مجھ سے کہہ رہا ہے پڑھو۔ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، اور اس نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے ایسا لگا، ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد اس نے چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر اس نے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ ظاہر بات ہے
آپ نے پھر وہی جواب دیا مانا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل امین نے پھر پکڑا، پکڑنے کے بعد اپنے سینے سے دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اس کے بعد میں چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. بار بار تم مجھ سے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں نے تم کو جواب دیا کہ ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بعض دوسری روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تیسری بار اس سے کہا ماذا کرو، مجھ سے بار بار کہنے والے پڑھو 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 پڑھو، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، جبکہ میرا جواب یہ کہ ماں انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اب آپ ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، بار بار کہہ رہے ہو پڑھو تو تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھوں. پکڑا پھر دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے پھر محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اور اس کے بعد میں چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. جبرائیل یہ پڑھنے کے لیے جب کہا کہ یہ پڑھو پڑھایا اور اس کے بعد میں چلے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہوں، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ تھا کون، لیکن اس حادثے سے آپ ڈر گئے اور اتنا ڈر گئے کہ آپ نے رات ہی میں وہ غار ہرا چھوڑ دی اور وہاں سے دوڑے اپنے گھر کی طرف گئے. اور جیسے ہی اپنے گھر میں انٹری لیتے ہیں، بخاری کتاب بدل وحی کے الفاظ ہیں، اپنے گھر میں گھستے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے خدیجہ زملونی زملونی یا خدیجہ، زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمبل ڈال دیا، کوئی چادر ڈال دی، اڑا دیا حتی ذہب عنہ الروع. جو خوف جو دہشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لگی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا، کیا تھا، کوئی جنات کا سایہ تو نہیں تھا، کوئی شیطان کا اثر تو نہیں تھا، کیا تھا وہ، کون تھا، کتنی طاقت تھی اس کے اندر، اس نے دبایا مجھے، لگا جیسے کہیں میری جان نہ چلی جائے. وہ آپ سوچتے رہے اور اس وقت تک لیتے رہے جب تک کہ یہ خوف یہ دہشت نبی اکرم کے دل سے جب تک دور نہیں ہو گئی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پورا واقعہ بیان کیا. اے خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا، اے خدیجہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج کوئی آیا اس نے مجھ سے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، میں نے کہا ماں انا بقاری، پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا. خدیجہ اس نے اتنی تیز دبایا کہ مجھے لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی شیطان تو نہیں، کوئی جنات کا سایہ تو نہیں، کیا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کے جانے کا خدشہ لگ رہا ہے. میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ کو جب یہ پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم کے جو اوصاف بیان کیے، آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا، جو کچھ بیان کیا، اس کو سنیے. فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. میرے بھائیوں، یہ اوصاف حمیدہ بیان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم کے. یہ وصف، یہ وشیشتائیں، یہ اوصاف محمد رسول اللہ کے اندر اس وقت بھی تھے جب آپ نبی نہیں بنے تھے. میرے بھائیوں، پھر نبی بن جانے کے بعد، رسول بن جانے کے بعد آپ نے ان رشتہ داریوں اور ان حقوق کو کتنا ادا کیا ہوگا. جب رسالت سے پہلے، نبوت سے پہلے جب نبی اکرم کا یہ حال تھا، غور کرو، حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، ایسا کیسے
کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنی جان کا خطرہ کیوں ہے؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر کوئی جنات کوئی شیطان کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا ریزن بتایا ہے، اس کی وجہ بتائی ہے، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ رشتہ داریوں کو کاٹنے والوں سنو، یہ پہلا وصف حضرت خدیجہ نے بیان کیا، اور یہ نبی اکرم کے اندر پہلا وصف اس وقت بھی موجود تھا جب آپ نبی نہیں بنے تھے، جب آپ رسول نہیں ہوئے تھے۔ غور کیجیے، جس نبی کی تعلیم، جس نبی کا معمول یہ رہا ہو، اگر نبی بننے سے پہلے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی رہی ہو، نبی بننے کے بعد اس نے رشتہ داریوں کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کیا ہوگا اور کتنا اونچا کیا ہوگا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو بوجھ سے دبا جا رہا ہے آپ اس کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیتے ہیں اور اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی کر کے دیکھ لے، انسلٹ ہو جائے گی، اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، چیئرمین ہے صاحب علاقے کا، میں اس کا آدھا بوجھ اپنے سر پہ لاد کے اس کے گھر تک پہنچاؤں گا، عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بوجھ اپنے سر پہ لا دوں؟ تحمل الکلہ، تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو محتاجوں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ ان کے کام آتے ہیں، جو کمائی آپ نے کمائی ہے، بکریاں چرا چرا کر، جنگلوں میں جا جا کر، کپڑا بیچ بیچ کر، آپ نے بزنس کر کے، پھیری کر کے، تجارت کر کے جو آپ کماتے ہیں، آپ محتاجوں پر وہ خرچ کر دیتے ہیں، آپ تو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو ان کو کما کر دیتے ہیں۔ وَتَقْرِ الزَّيْرِ، آپ کے اندر چوتھی خوبی ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی مہمان بھوکا نہیں جاتا ہے، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن مہمان نوازی میں کمی نہیں آنے دیتے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مشکل حالات میں بھی آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچی بات کا ساتھ دیتے ہیں، راہ گمگشتہ کو آپ راستہ دکھاتے ہیں، اس کو اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، کئی دن کا کھانا لے جاتے ہیں اور آپ تو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، آپ تو صرف اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ خوبی بیان نہیں کی۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو اللہ ضائع کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ رسوا کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ برباد کر ہی نہیں سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ حقوق العباد کا لحاظ رکھتے ہو، خیال کرتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مشکل حالات میں امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں، تو پھر آپ کو اللہ برباد کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو اللہ ظاہر کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے، یہ ہے حقوق العباد۔ نبی اکرم جناب بخاری کی روایت کی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں تمام صحابہ سے جب پوچھا تو یہی تو کہا تھا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون ایسا شخص ہے جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ روزے سے ہو، نفلی روزے کے بارے میں تو ابو بکر صدیق ہی اٹھے تھے، پھر آپ نے کہا کہ من اصبح منکم، آج کس نے صبح اس حال میں کی کہ اس نے کسی مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلایا ہو، پھر آپ نے پوچھا ایسا کون ہے جس نے آج کسی بیمار آدمی کی عیادت کی ہو، من اصبح منکم، تم میں سے کون ہے جس نے آج منکم مریض، جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو، پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے آج جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ وہ کسی جنازے میں شرکت کیا ہو اور کسی مسجد کے
ساتھ ساتھ قبرستان تک اس کے ساتھ گیا ہو. میرے بھائیوں، چاروں بار میں حضرت ابوبکر صدیق ہی اٹھے، حضرت ابوبکر صدیق اٹھے. میں نے ہی مسکین کو کھانا کھلایا، میں ہی بیمار کو آج دیکھنے گیا، میں ہی آج ایک جنازے میں شرکت بھی کی، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کو قبر میں اتارا بھی. یہ ساری خوبیاں میرے اندر آج میں نے اس حال میں صبح کی ہے. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ادا کیا. وہ الگ بات ہے کہ روزہ فرض نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے نفلی روزہ رکھا. ایک کام تھا صرف نفلی روزہ، بقیہ تینوں چیزیں جو بتائیں وہ حقوق لباس سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے صبح اس حال میں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. آیا ابوبکر تم جنت کے اندر داخل ہوگے؟ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، حقوق لباس کی یہ اہمیت ہے، حقوق لباس کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے. آج ہم کیا حقوق لباس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ جائیے گا، سوچیے گا ہمارا پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے. حقوق لباس میں صرف اتنا ہی نہیں آتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، مسلم قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیواؤں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے، یتیموں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے. ارے شریعت نے تو جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں. اور پڑھیے گا جانوروں کے چیپٹر کو کھول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک متعین کیا ہے کہ اگر کوئی جانور تم پالے ہوئے ہو اور کھیت جوتنے کا کام لیتے ہو، اس سے کھیتی باڑی کا، تو اس کے اوپر کتنا بوجھ لاد سکتے ہو اور کتنی دیر اس سے کام کرا سکتے ہو اور کتنی دور بیٹھ کر اس پر سفر کر سکتے ہو اور اس کے اوپر کتنا بوجھ لا سکتے ہو. یہ ساری چیزیں شریعت میں موجود ہیں اور شریعت اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. جو شریعت جانوروں تک کی حقوق میں کمی نہ ہونے دیتی ہو اور ہمیں حکم دیتی ہو کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، وہ حقوق لباس کے معاملے میں کتنی میرے بھائیوں چوکس ہوگی اور ہمارے اوپر کتنا بار ڈال رہی ہوگی کہ تم حقوق لباس کا خیال رکھو. وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی. 20 مرتبہ آپ نے اپنے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا، 20 مرتبہ آپ نے اپنے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا. حدیث قدسی ہے وہ. حدیث قدسی کہتے ہی اسی کو ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ نے فرمایا. وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شخص کو بلائے گا، سیدھے اس سے یہی سوال کرے گا. مسلم شریف کی حدیث، اے میرے بندے، دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اللہ جو کھانے اور پینے سے پاک ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، اور یہ عقیدہ توحید کا ایک حصہ ہے. جو اللہ کو کھانے اور پینے والا مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ تک نہیں آتی. نیند تو بہت دور کی بات. اونگ تو جانتے ہی نا، اور نہ جانتے ہو تو جمعے کے دن چلے جائیے گا مسجد میں، جاتے ہی ہوں گے. اور کوئی مولانا صاحب بیچارے سیدھی تقریر کر رہے ہو، جیسے کتاب پڑھی جاتی ہو اس انداز میں سمجھا رہے ہو، تو بھی یہ اس کو یہ بھی نہیں آتی. لیکن قیامت کے دن اللہ ایک انسان کو بلائے گا، ادھر آؤ، اس سے کہے گا دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اور اس آدمی کا جواب بھی یہی ہوگا، اے اللہ تجھے کون کھلائے گا اور کیسے کھلا سکتا ہے؟ تو کھاتا ہی نہیں.
اور اللہ تو تو ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا ہے، پھر تو کیسے؟ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین جو کہے گا، اے میرے بندے دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اے میرے بندے دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس کے پاس پاتا مطلب یہ تھوڑی کہ میں وہاں موجود ہوتا، یعنی میں تیری مدد کے لیے حاضر رہتا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آسمان سے اتر کر دنیا پر آئے اور لوگ کہیں کہ نہیں وہ یہاں ہے، وہ اس بوتل میں بھی ہے، وہ اس کیمرے میں بھی ہے، وہ اس مجلس میں بھی ہے۔ اللہ آسمان پر ہے، ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر ہے، ہاں اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ۔ میرے بندے اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، نہیں میں تیری مدد کرتا۔ جب تو اس کا نہیں ہوا تو میں تیرا نہیں ہوا، کیوں تیری مدد کروں؟ کتنی بڑی حقوق العباد کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ حدیث۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ہی نہیں، دوسروں کو ابھارنا بھی، ارے محتاجوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو فقیر محتاج اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے اکساتا نہیں تھا، ابھارتا نہیں تھا۔ قرآن پڑھیے کانا ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ شخص ہے جو محتاج کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا نہیں تھا، یہ نہیں دوسروں کو کھلانے کے لیے ابھارتا نہیں تھا، اکساتا نہیں تھا۔ کھلانا بھی ہے اور دوسروں کو ابھارنا بھی ہے، بھائی بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ میرے بھائیو، اگر کوئی کام کوئی غیر مسلم کر رہا ہے تو صدق دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ سکھوں کے گردوارے میں چلے جاؤ، ہر سنڈے کو کتنا بڑا وہ بیچارے کتنا بڑا وہ لگاتے ہیں، بھوج کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، لنگر لگاتے ہیں، کوئی بھی آ جائے ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر وہ ہر سنڈے کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ چلے جائیے چاندنی چوک پر اور چلے جائیے آپ میرے بھائیوں، ناندیڑ جس کا پورا نام ہے حضور صاحب کا ناندیڑ، آپ وہاں چلے جائیے جہاں لائن لگی رہتی ہے رکشے والوں کی اور لائن لگی رہتی ہے غریبوں کی، اور وہاں تو بڑے بڑے امیر بھی چلے جاتے ہیں اور کھا کے آتے ہیں۔ اگر کھانا غریب اور مسکینوں کے لیے کوئی کھلا رہا ہے، لنگر کا انتظام کر رہا ہے، اگر کسی کے اندر یہ اچھی صفت ہے تو کھل کر اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ جو کام مسلمانوں کے لیے تھے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، محتاجوں کو کھانا کھلائیں، فقیروں کو کھانا کھلائیں، آج یہ صفت ان کے اندر سے نکل گئی۔ ایک موقع پر کھانا، بس شادی ہوگی تو ڈٹ کر باراتیوں کو بھی کھلائیں گے، ارے ناک کٹ جائے گی، ان کو پہلے کھلاؤ نہیں تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانے سننا پڑیں گے۔ یا پھر ولیمے کے موقع پر، لیکن مسکینوں کو اور فقیروں کو نہیں۔ اللہ ایک دوسرے شخص کو بلائے گا اور اس سے بھی کہے گا، اے میرے بندے دنیا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ کہے گا کہ میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ حالانکہ وہ پیتا بھی نہیں ہے۔ بندہ کہے گا اللہ تجھے کیسے پلا سکتا ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اے اللہ تو ساری کائنات کو پلانے والا تھا، تو خود پیتا نہیں ہے، پھر میں تجھے پانی کیسے پلاؤں؟
اللہ کہے گا میرے بندے دنیا میں تیری چوکٹ پر میرا بندہ گیا تھا، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا، تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے تو اپنے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا، میں تیرے کام آتا۔ تو نے میرے بندے کو پانی نہیں پلایا، میں نے بھی تیری مدد نہیں کی، کیا تیری مدد کروں؟ تیسرے حصے پر نظر رکھیے، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے۔ انسان کو ان چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت ہے، کھانے کی، پینے کی۔ ہم لوگ بھی بولتے ہیں کپڑا، لتا، مکان۔ تیسرا سوال تیسرے شخص سے، آئے میرے بندے دنیا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ جملہ دیکھیے، میرے بندے دنیا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ اللہ تو ساری کائنات کو پہناتا ہے، تو ان چیزوں سے پاک و صاف ہے، تجھے کیسے پہنائے کوئی؟ تو سب کو پہنانے والا ہے۔ تشبیہ ہوتی ہے، دی جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث قدسی میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازانی فی کل واحد منہما فقد عذبته عذابا شدیدا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود دو کپڑوں کا لفظ استعمال کیا، میرے بندوں میں بھی دو کپڑے پہنتا ہوں، العز ازاری عزت میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی تکبر میری چادر ہے۔ تم جس طرح کپڑے پہنتے ہو میں بھی کپڑے پہنتا ہوں، لیکن تشبیہ کیا دی؟ العز ازاری عزت میری لنگی ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو دنیا میں عزیز بننے کی کوشش نہ کرے، میں سب سے بڑا عزت والا۔ کوئی آدمی دنیا میں اپنے آپ کو متکبر نہ بنائے، میں کچھ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کبھی کبھی فون پہ تم ابھی معلوم ہے تم کس سے بات کر رہے ہو، جانتے ہو میں کون بول رہا ہوں؟ یہی ہے تکبر۔ اللہ کہتا یہ دونوں چیزیں میرے لیے ہیں، العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، اور تکبر میری چادر۔ ان دونوں کپڑوں کو میں بھی پہنے ہوئے ہوں۔ فمن نازانی فی کل واحد منہما، یہ دونوں چیزیں میرے لیے ہیں، اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر میرے کسی بندے نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، فمن نازانی فی کل واحد منہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، فقد عذبتہ، بس اتنا نہیں کہا کہ میں اس کو عذاب دوں گا، فقد عذبتہ عذابا شدیدا، میں اس کو دردناک سخت عذاب دوں گا۔ بخاری کی روایت ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ رائی کا دانہ یار کہاں پہنچا دیا اللہ نے؟ سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا، میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غور کیجیے آپ، اور حضرت عمر فاروق نے جب کسی غلام کو اپنے تھپڑ مار دیا تھا تو بعد میں اس نے کہا تھا امیر المومنین تھپڑ مارنے کا برا نہیں مانتا میں،
لیکن بس میں جا رہا ہوں، آپ تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لینا، کیا آپ نے مجھے تھپڑ جو مارا ہے وہ جائز مارا ہے یا ناجائز مارا ہے؟ اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والوں، اپنے ماتحتوں پر دھوس جمانے والوں، ذرا غور کرو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں استنجا کر رہا تھا، پیشاب کر رہا تھا، اور تو امیر المومنین چلا رہا تھا۔ جب تجھے معلوم ہے کہ میں استنجا کر رہا تھا تو تجھے چیخنا نہیں چاہیے، چلانا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، بھلا اگر میں دیکھ لوں کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، پیشاب کے لیے بیٹھے ہوئے، تو میں کیوں کہوں گا؟ میری نظر آپ کے اوپر نہیں پڑی، اگر پڑ جاتی تو میں کیوں چیختا؟ حضرت عمر نے کہا کیا تم یہ بات حق باللہ کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ استنجا کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ دی تو پھر میں نے جو تھپڑ مارا تجھے ناجائز مارا ہے، ادھر آؤ اب تو بھی بدلہ لے لے، یہ رہا میرا گال، جتنی زور سے میں نے تجھے تھپڑ مارا اتنی زور سے تو بھی مجھے مار لے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں نے معاف کیا۔ فرمایا نہیں، اسی دنیا میں تمہیں انتقام لینا ہوگا، اسی دنیا میں تمہیں بدلہ لینا ہوگا، قیامت کے دن میں اپنی ایک نیکی بھی تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ تم اس لیے مجھے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، اس کی وجہ سے تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ نہیں۔ اس نے پھر کہا جس طرح میں نے قسم کھا کر اعتراف کیا کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کو استنجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی طرح میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا۔ سب کے سامنے عمر فاروق کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی تھپڑ مار لو۔ آپ سب کے سامنے اپنی ایک ہلکی سی شکایت نہیں سن سکتے ہو، اور حضرت عمر تو سب کے سامنے کہہ رہے مجھے تھپڑ مار لو۔ تکبر کا شائبہ تک نہیں۔ بات تھوڑی سی گھوم گئی، ادھر چلی گئی، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ کہے گا اللہ تو کیسے ننگا رہ سکتا، تو ساری کائنات کو پہناتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے تیری چوکٹ پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا تھا، تجھے معلوم تھا کہ آدمی بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس کپڑا پہننے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، خریدنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔ تیرے پاس کپڑے کی فیکٹری تھی، کپڑے کا گودام تھا، پیسہ تھا، کپڑا خرید کر اس کو دے سکتا تھا، لیکن تیری چوکھٹ سے وہ نا امید اور نا مراد نہ تھا۔ اس لیے اگر تو اس کی مدد کرتا تو میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں، میں تیری مدد کرتا۔ اگر تو اس کو کپڑا پہناتا تو مجھے اس کے پاس آتا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہ حدیث حقوق العباد پر کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور کیا بتاتی ہے کہ بھوکے ننگے محتاج غریب ایسے لوگوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ سب حدیثیں ایسے ہی مسجدوں میں سنانے کے لیے نہیں ہوتی کہ سن لو ایک کان سے اور دوسرے کان سے اڑا دو۔ لوگوں نے اپنے اپنے نام لکھا دیے، سب تیار ہیں جنگ میں جانے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے لیے لوگوں سے صدقہ مانگا، لوگوں سے تعاون مانگا، لوگوں سے فرمایا آئے لوگوں، ایسے ہی جہاد نہیں ہوتا ہے، تلواریں لینا پڑتی ہیں، تیر لینا پڑتے ہیں، نیزہ لینا پڑتا، گھوڑے خریدنا پڑتے، زین لینا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں جنگ میں کتنے دن لگ جائے، خورد و نوش کھانے پینے کی چیزوں کو بھی لینا پڑتا ہے۔ اس لیے اس میں آپ نے بتایا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، جس کے پاس جو حیثیت ہو وہ دے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون فرمائے۔ دارمی اور طبرانی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی تعاون مانگ رہے ہیں۔ بیٹھو یار، نبی اکرم تعاون مانگ رہے ہیں،
اور سنیے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب دیتے چلے جا رہے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ جو واقعہ سنا رہا ہوں دلچسپ اور زبردست واقعہ ہے، میرے بھائیوں ذرا سنیے گا۔ کسی کے پاس یہ تو اس نے یہ دے دیا، کسی کے پاس وہ ہے تو اس نے وہ دے دیا، کسی کے پاس چند کھجوریں تو اس نے چند کھجوریں لا کر دے دی۔ سنو، آئے شاملوں کے زبردست فیلڈ میں اعظم گڑھ مئو اور اطراف و اکناف سے تشریف لانے والوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہو کر بیٹھ کر سننے والوں، غور سے سنو۔ اسی محفل میں ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، جن کا نام علبہ ابن زید انصاری ہے۔ ان کے پاس ان کے گھر میں 2 کھجوریں بھی نہیں ہیں جو وہ 2 کھجوریں دے سکے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے۔ جہاد میں جانا ہے، نام لکھا لیا ہے، لیکن ہر شخص ہر صحابی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ دے رہا ہے۔ علبہ ابن زید انصاری کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ محفل سے چپکے سے اٹھتے ہیں، سیدھے اپنے گھر جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ اللہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں بھی اس کو صدقہ دے سکوں، میں بھی اس کو زکات میں نکال سکوں۔ اللہ کے رسول نے تعاون مانگا، میں نبی اکرم کو دے سکوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سکوں۔ آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نفل نماز کے بعد اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں۔ غور کیجیے دعا کیا کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہم انہ لیس عندی شیء ما تصدق به العالمین۔ تیرے نبی نے صدقہ و خیرات تعاون مانگا، اللہ کے ہر بندے نے، تیرے ہر بندے نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو تھا اس کو دیا، محمد رسول اللہ کو پہنچایا، کچھ نہیں تھا 2 کھجوریں تھی وہ دیا۔ انہ لیس عندی شیء، اے اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، ما تصدق به، جس کو میں صدقہ دے سکوں، جس کو میں خیرات کر سکوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ میں نے نبی اکرم کو کوئی صدقہ نہیں دیا، میں نے نبی اکرم کو کوئی خیرات نہیں دیا، میں نے محمد رسول اللہ نے اللہ کے نام میں جو مانگا، میں نے محمد رسول اللہ کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ اللہم انی اتصدق بعرضی علی من نالہ، اے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اتصدق بعرضی علی من نالہ، اے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اگر تیرے کسی بندے نے میری عزت لی ہو، مجھے گالی دی ہو، میرے اوپر ظلم کیا ہو، میرے اوپر ستم ڈھایا ہو، میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اے اللہ میں تیری خوشنودی اور رضامندی کے لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ اے اللہ یہی چیز میں صدقہ کر رہا ہوں، اے اللہ یہی میں خیرات کر رہا ہوں، اے اللہ میری اسی صدقے کو قبول کر لے۔ اے اللہ جانے انجانے میں اگر کسی نے مجھے گالی دی ہو، اگر کسی نے میرا حق مارا ہو، اگر کسی نے میری عزت کے ساتھ سودے بازی کی ہو، مجھے لعن و ملامت کیا ہو، اے اللہ کسی نے میرے اوپر ظلم کیا ہو اور میں نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا ہو، اے اللہ اے اللہ میں اپنی اس عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی اسی عزت کو صدقہ دے رہا ہوں۔ اے اللہ جس نے بھی میری عزت سے کھلواڑ کیا ہو، میں اس عزت کو صدقہ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے۔ امام کائنات میں جناب محمد رسول
اللہ نے نماز فجر پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اعلان کیا أين المتصدق هذه الليلة، آج کی رات صدقہ کرنے والا کہاں ہے، آج کی رات خیرات کرنے والا کہاں ہے؟ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سب نے جو صدقہ کرنا تھا دن ہی میں کر لیا، جس کو جو دینا تھا اس نے دن ہی میں دے دیا، رات میں تو کسی نے صدقہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں أين المتصدق هذه الليلة، آج کی رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد علبہ ابن زید انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ حضرت علبہ ابن زید سے کہا ابشر والذی نفسی بیدی، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ ابھی ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ جاؤ آج کی رات صدقہ دینے والے سے کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے صدقے کو مقبول صدقے میں لکھ لیا ہے، تمہارا صدقہ قد کان قد قربت فی الزکات المقبلہ، اللہ رب العالمین نے مقبول زکات میں اس کو لکھ لیا ہے، یعنی تمہارا کل رات آج کی رات جو صدقہ تھا اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہ بہت بڑی ظلم و زیادتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں، یہاں تک کہ اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے معاف کیجیے گا تو یہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا اللہ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے جس کو آپ نے گالی دی ہے۔ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں، کیا کوئی آدمی ہے جو ظالم کو اس کے ظلم سے روکے؟ ہے کوئی؟ من مشى مع ظالم ليقويه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ چلا اس ارادے کے ساتھ کہ ظالم کو تقویت پہنچائے، اس ارادے کے ساتھ کہ ظالم کا ساتھ دے، ظالم کو تقویت پہنچائے، فقد خرج من الاسلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم غور کریں کتنے ایسے موقع ہیں جو ہم اپنے ظالم دوست کا ساتھ دیتے ہیں، پہلے سے فون پہ کہہ دیا جاتا ہے میرے دوست آج ہاں ادا کر دیجئے میرا، آج فلاں آدمی کی گواہی میں تم تھوڑا سا ہماری طرف سے بول دو، آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ہم سے جھوٹ بلوا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ دوست ہے۔ من مشى مع ظالم ليقويه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا اس لیے کہ اس کو طاقت پہنچائے، اس کا ساتھ دے، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے امام کائنات نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، بیچارہ جس پر ظلم ہوتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد سے مانا دارت، ظالم کی مدد کا کیا مانا ہے؟ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کو اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ علامہ صاحبی کی ایک کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الکبائر کے نام سے، علامہ صاحبی نے کتاب الکبائر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس واقعے کو ذرا سنیے میرے بھائیوں کہ ایک شخص نے دریا کے کنارے ایک مچھلی کا شکار کیا، مچھلی تھوڑی بڑی تھی، اس کو خوشی ہوئی کہ یہ مچھلی میرے پاس آ گئی، چلو آج ہم کثیر العیال ہیں، ہمارے بچے زیادہ ہیں تو ہمارے بیوی بچے آج اسی مچھلی کو کھا کر آج کی رات اپنی بھوک مٹائیں گے اور آرام سے سو جائیں گے۔ وہ مچھلی کو لے کر آ رہا تھا، راستے میں کسی ظالم شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس مظلوم سے اس مچھلی کو لے جانے والے سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا بھائی میں دریا سے پکڑ کے لایا ہوں اور میرے زیادہ بچے ہیں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھلانے کے لیے، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ اس نے کہا دے رہا ہے یا نہیں؟ زیادتی کی
تو اس شخص نے کہا بھائی اگر لے رہے ہو تو اس کی قیمت دے دو، چلو ہم کچھ سبزی ابزی یا کوئی اور چیز لے کر اپنے بچوں کو کھلا دیں گے۔ اور انہوں نے کہا چپ چپ، پوری مچھلی اس نے چھین لی۔ جب یہ چھین رہا تھا تو یہ مظلوم آدمی اپنی مچھلی کو چھڑانے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، ظالم طاقتور تھا، مچھلی سبکتی جا رہی تھی۔ اس مظلوم آدمی نے مچھلی کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیا، اس کا انگوٹھا، مچھلی چھیننے والے کا انگوٹھا اس آدمی کے منہ میں آ گیا جس کی مچھلی تھی۔ اس نے کاٹا، لیکن وہ ظالم شخص زیادہ طاقتور تھا، اس نے مچھلی کو چھین لیا اور اس کے کاٹنے کا بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ مچھلی لے کر چلا گیا، یہ شخص اس کو دیکھتا رہا اور چیختا رہا اللہ کے بندے میری مچھلی مجھے دے دے، میرے پاس اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مچھلی چھینی تھی، کتاب الکبائر میں علامہ ذہبی نے جو نقل کیا سنیے آگے، اے یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور اپنے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے والوں، اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مار کر کھا جانے والوں، سنو، یہ چیختا رہا چلاتا رہا اللہ کے بندے مچھلی مجھے دے دے، میرے بیویوں بچوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس نے ایک نہیں سنی، یہ اس کو دیکھتا رہا اور جب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس کے منہ سے بددعائیہ جملے نکل گئے۔ انہی بددعائیہ جملوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم جب بددعا دیتا ہے تو اس کی آواز اور اللہ کے عرش کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، پھر انصاف کرتا ہے، اس کے انصاف میں دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اور ظالم اسی دنیا میں اپنا انجام دیکھ لیتا ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، اس کے منہ سے بددعائیہ جملے نکلے، اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلی کھائی، پکایا کھایا اور گلچھرے اڑائے اور سو گیا۔ رات کو اس کے انگوٹھے میں درد ہوا، کسی طریقے سے اس نے صبح تک اس کو رات کاٹ لی اور صبح اپنے علاقے کے حکیم و طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی یہ انگوٹھا دیکھو میرا۔ طبیب نے اس انگوٹھے کو دیکھنے کے بعد کہا اس میں تو انفیکشن، زہر پھیل رہا ہے، تمہارا انگوٹھا تو یہ سڑ گیا ہے۔ اس زمانے میں کوئی اینٹی بایوٹک ایسی دوائیاں تو چلتی نہیں تھی کہ چلو اس کے زہر کے اثر کو ختم کر دو، اب یہ انگوٹھا تمہارا کاٹا جائے گا، اگر تم نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے دھیرے دھیرے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا، پورا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس نے اپنے دوستوں سے لوگوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگوٹھا ہی کٹوا دو، یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے اس طبیب کے پاس جا کر 2-4 دن کے بعد اپنا انگوٹھا کٹوا دیا اور مطمئن ہو گیا کہ انگوٹھا کٹ گیا، چلو اب زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ 4-6 مہینے گزرے تھے کہ اب اس کے کٹے ہوئے انگوٹھے کے بعد جو حصہ ہے وہاں اس کا درد شروع ہوا اور درد سے جب یہ بے حال ہو گیا تو پھر یہ اسی طبیب کے پاس گیا، وہ اس علاقے کا بڑا طبیب مانا جاتا تھا۔ اس طبیب کو اس نے دکھایا، اس نے کہا افسوس تمہارا آپریشن صحیح سے نہیں ہو سکا، کچھ عنصر اس کا باقی رہ گیا تھا، یہ زہر تو تمہارے پورے پنجے تک پہنچ چکا ہے، یہ تمہارا پورا پنجہ کاٹا جائے گا، اگر تم نے پورا پنجہ یہاں تک نہیں کٹوایا پہنچا تو یہ پورا ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا، تمہارا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا، بہتر ہے کہ ہاتھ کٹنے سے بہتر ہے کہ پنجہ کٹوا لو۔ اس نے 2-4 دن کے بعد اسی طبیب کے پاس جا کر اپنا پنجہ بھی کٹوا دیا، مطمئن ہو گیا کہ اب میری
ہاتھ کر گیا، چلو کوئی بات نہیں، اب تو میں صحیح ہو گیا کیونکہ اب زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ 6-8 مہینے گزر جانے کے بعد اس کے پنجے کے بعد والے ہاتھ میں پھر درد شروع ہوا، اس نے پھر طبیب کو دکھایا، پتا چلا کہ زہر یہاں تک پھیل گیا یا کوہنی سے تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ کٹوا دیا، لیکن 1 سال گزر جانے کے بعد یہ پھر زہر یہاں تک پھیل گیا، اور جب کاندھا کٹنے کا نمبر آیا تو کاندھا تو کاٹ دیا گیا یہاں سے اس کا ہاتھ، لیکن حلیم نے کہا کہ میری ساری حکمت یہاں کرنا کام ہو جاتی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا زہر پھیلتا جا رہا ہے، جبکہ میں اس حصے کو کاٹ دیتا ہوں، تم مجھے پوری کی پوری بات بتاؤ کہ تمہارے اس انگوٹھے میں درد کیسے شروع ہوا، کب سے شروع ہوا، تاکہ میں اس کی اصل جڑ تک پہنچ سکوں۔ اس نے 2-2.5-3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے ایک غریب آدمی سے اس کی مچھلی چھین رہا تھا تو میرا ہاتھ اس کے منہ میں چلا گیا، اس نے کاٹا، لیکن میں طاقتور تھا، میں نے اس سے مچھلی چھین لی، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن میں نے اس کی مچھلی اس کو نہیں دی۔ اس حکیم نے کہا بس ضرور اس مظلوم نے تمہیں بددعا دی ہے، اب کوئی حکمت میری کام نہیں آ سکتی ہے، جب تک کہ وہ مظلوم تمہیں معاف نہ کر دے کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے علاج کا۔ میں کاندھا بھی کاٹ دیا لیکن یہ زہر تمہارے پورے جسم میں پھیلے گا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی طرح اس غریب اور مظلوم انسان کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور اس سے اپنی معافی طلبی کرو، اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو شاید اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور تم بچ سکو، ورنہ کوئی اور دوسرا علاج نہیں ہے تمہارا۔ اس زمانے کا حکیم بھی کتنا خدا طلب تھا، اس نے اس کو بالکل صاف صاف بات بتا دی، اور یہ آدمی اس مظلوم کو ڈھونڈنے لگا۔ علامہ صحابی جیسی شخصیت اس واقعے کو نقل کرتی ہے، ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، 1-2 مہینے تک وہ مظلوم آدمی دکھا ہی نہیں، وہ غریب آدمی دکھا ہی نہیں، اور اس کے بعد اچانک 2 مہینے کے بعد اس کو مظلوم آدمی پر نظر پڑتی ہے تو یہ مظلوم آدمی کے پیروں پہ گر جاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، اس نے کہا بھائی میں تو غریب آدمی ہوں، تم میرے پیروں پر کیوں گر رہے ہو، کیا بات ہے، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ اس آدمی نے کہا میں وہی آدمی ہوں جس نے تیرے ہاتھ سے مچھلی چھینی تھی، یاد ہے جب میں چھین رہا تھا تو میرا اپنے دانتوں میں تم نے میرے انگوٹھے کو رکھ لیا تھا اور کاٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے مچھلی چھین لی، تم چیختے رہے اور چلاتے رہے، لیکن میں نے تمہاری ایک بھی نہیں سنی، تمہاری ہر آواز میں ایک ہی جملہ تھا کہ آئے سالے میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، آج میرا سب بھوکے سوئیں گے اگر تم نے مچھلی یا مچھلی کی قیمت نہیں دی، لیکن اس کے باوجود مجھے ترس نہیں آیا۔ اس مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا اچھا تم وہی ہو؟ ہاں میں نے پہچان لیا۔ ارے بھائی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے، تمہارا ہاتھ کہاں چلا گیا؟ کہا تم نے ضرور کوئی بددعا دی ہوگی، مجھے اتنا بتا دو کہ جب میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا تو تم نے کوئی بددعا تو نہیں دی تھی مجھے؟ اس مظلوم نے فرمایا کہ ہاں، اب تم نے جب سچ بولنے کے لیے کہا تو میں بول دیتا ہوں کہ ہاں، جب تم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور مجھے امید ہو گئی کہ تم میری مچھلی مجھے واپس نہیں کرو گے اور میرے بیوی بچے آج کی رات بھوکے سوئیں گے، تو اس وقت میری نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور میں نے اللہ کے سامنے یہ دعا کی کہ الہ العالمین میری بیوی اور بچوں کے پیٹ پر لات مارنے والے کو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ میرے منہ سے یہ بددعا نکلی تھی، میں نے یہ بددعا نہیں کی تھی کہ تیرا ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، میں نے یہ کہا تھا اللہ ایسے ظالم کو وہ سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بددعا قبول ہو جائے گی اور تیرا یہ حال ہوگا۔ فرمایا مظلوم شخص میرے بھائی، اگر آج تم نے مجھے معاف نہ کیا تو یہ زہر میرے پورے بدن میں پھیل جائے گا اور میں مر جاؤں گا، جس طرح تمہارے بیوی بچے اسی طرح میرے بھی بیوی بچے ہیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اس غریب انسان نے، اس مظلوم نے کہا جاؤ اللہ کے لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں،
سزا پا چکے ہو، مجھے یہ امید بھی نہیں تھی، لیکن مجھے کیا معلوم کہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور اللہ میری دعا ایسے وقت میں سن لے گا۔ جاؤ میرے بھائی، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، کتاب الکبائر سے علامہ صحابی کا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظالم کو ظلم کی سزا فوراً نہیں ملتی ہے، جیسے شخص کو بھی 2-2.5 سال کے بعد ملی، لیکن ملی ایک انچ بھی اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کی ماں بہن کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، آج ہی سے معافی تلافی کر لو، اپنے معاملات صاف کر لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے 4 دن پہلے بھی یہی کہا تھا، جس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو آؤ وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، اگر میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ مجھے بھی مار لے، میں نے کسی کو کچھ کہا ہے تو آج مجھے کچھ کہہ لے۔ نبی اکرم نے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کہا تھا اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو آج اپنا انتقام لے لے اور بدلہ لے لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے بارے میں ہم اور آپ 5 اذان کے بعد، نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، مقام محمودہ، جس کو مقام محمود کے لیے جس کو ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، یہ وہ ہستی ہے جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائے گی، یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یہ لو اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو یہ میں نے اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی، تم بھی آؤ اور اپنا انتقام لے لو، اپنا بدلہ لے لو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی کی پیٹھ میں آپ نے کچوکا لگایا، چلو پیچھے چلو، تم آگے نکلے ہوئے پیچھے چلو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے یہ لاٹھی، یہ نیزہ میرے پیٹھ یا سینے میں چبویا ہے، میں انتقام لوں گا، میں بدلہ لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فوراً اپنی چادر اتار لی کہ ہاں لے لو، اپنا بدلہ لے لو۔ جیسے وہ قریب آیا اور اس نے پھٹ سے محمد رسول اللہ کے سینے کو چوم لیا، اس نے کہا ہاشا اللہ کے نبی میں بدلہ لوں گا، میں کیا یہ نیزہ آپ کے سینے میں چبھاؤں گا؟ کیا آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں؟ نہیں، اے اللہ کے نبی مجھے تو آپ کے سینے کا بوسہ لینا تھا، اس لیے میں نے ایسا یہ چال چلی ہے، اور یہ ایک طریقے سے کہا جائے میں نے یہ گیم کھیلا ہے، کیونکہ آپ ایسے چومنے نہیں دیں گے تو میں نے ایسے کر کے آپ کے چادر کو ہٹوا کر آپ کا سینے کا بوسہ لے لیا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چادر اتار دی، لو اپنا انتقام لے لو، اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش۔ وہ ہستی جب کر سکتی ہے تو ہم اور آپ ان سے بڑے تو نہیں ہیں، ان سے اونچا مقام تو ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلے کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے، انتقام کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے؟ تو یہ ہے حقوق العباد کی ایک مختصر سی وضاحت۔ اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے، وہ ہے حقوق العباد میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمام بندوں میں سب سے بڑا حق باپ کا حقوق العباد میں والدین کا، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا تو آپ یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑا گناہ شرک باللہ، اس کے بعد حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ایک مرتبہ تو آپ نے 3 بار فرمایا، بخاری کی روایت، قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے 3 بار کہا لوگوں کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں سے باخبر نہ کر دوں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، یہ بات 3 بار آپ نے کہی۔ صحابہ نے فرمایا
بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں باخبر کیجئے، ہمیں بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کیسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے، میں بیعت کروں گا جہاد کے لیے، آپ صحابہ کو جہاد کے لیے لے کے جا رہے ہیں، میں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کیا میں چلوں؟ آپ نے اس سے سوال کیا احی الوالدات، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ احی الوالدات، کیا تمہارے ماں اور باپ دونوں باحیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اے اللہ کے نبی میری ماں بھی زندہ ہے، میرے باپ بھی زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فیہما فجاہد، جاؤ ان دونوں ہی کی خدمت کرو، ان دونوں کی سیوا کرو، ان دونوں کا کہا مانو، ان دونوں کی اطاعت کرو، یہی جہاد ہے اور تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ماں باپ کا مقام اور ماں باپ کا درجہ کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ نے 10 باتوں کی نصیحت مجھے فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور 10 باتوں میں پہلی بات یہ تھی، آپ نے فرمایا آئے معاذ بن جبل لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، آئے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، ان قتلت او حرقت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا کر راہ کر دیا جائے، تجھے جلا کر ختم کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ولا تؤتن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اگر اور اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا۔ ولا تؤتن والدیک، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا، اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے اور اپنا مال و دولت چھوڑ کر بے گھر ہو جاؤ، نکل جاؤ اس گھر سے، اگر وہ تمہیں اس بات کا بھی حکم دیں کہ اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اس حدیث سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، ماں باپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر حال میں اپنے باپ کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہو، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں، ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کا بھی حق ادا کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، دیندار اور نیک لڑکی سے اس کی شادی کرائیں، یہ والدین کے لیے بھی حکم ہے۔ لیکن اس حدیث سے ماں باپ کا پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کا۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی ان کے ظلم کے باوجود بھی اپنے باپ کو تم مار نہیں سکتے ہو، ان کو پیٹ نہیں سکتے ہو، ان کو گالی نہیں دے سکتے ہو، ان کو برا بھلا نہیں کر سکتے ہو۔ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و مایا داز تصنیف الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ذرا اس واقعے کو سنیے۔ نوجوانوں، تمہارے کا واقعہ ذرا سنیے، اور اس کو کوئی معمولی شخصیت بیان نہیں کر رہی ہے، درج نہیں کر رہی ہے، امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبداللہ، ایک عورت سے، ایک لڑکی سے مجھے محبت تھی، لیکن یہ محبت یک طرفہ تھی، صرف مجھے تھی، اس کو نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس لڑکی نے میرے نکاح کو ٹھکرا دیا، میرے نکاح کو، پیغام کو ٹھکرا دیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ آج نہیں تو کل
میری محبت اس کے دل میں جوش مارے گی، ایک دن وہ ضرور میرے ساتھ نکاح کرے گی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ اس عورت نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا، کسی دوسرے نوجوان لڑکے کے ساتھ شادی کر لی اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا، میں نے اس چیز کو اپنی بے عزتی سمجھا، اور آؤ دیکھا نہ تھا تیش میں آیا اور میں نے خنجر لیا اور اس عورت کی اس لڑکی کی تلاش میں رہا، اور جیسے ہی میں نے اس کو تنہائی میں پایا میں نے وہ خنجر اس کے پیٹ میں مار دیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ اور میں 1-2 سال کے لیے رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا، اور میرا معاملہ پس پردہ رہا، پیٹ پیچھے رہا۔ آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس کو کس نے مارا، وہ عورت دفنا دی گئی۔ لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں، اے عبداللہ ابن عباس، میرے لیے مغفرت کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، میرے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، کیا میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ میری کوئی بخشش کی امید ہے؟ کیا کوئی ہے ایسی دعا، کیا ہے کوئی ایسا عمل جس کو میں کروں اور میری بخشش ہو جائے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا تمہاری ماں باحیات ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تمہاری ماں نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگو، شاید اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، ہو سکتا ہے وہ بخش دے، غفور رحیم ہے، جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو ایک دوسرے صحابی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اے عبداللہ ابن عباس، اس آدمی نے ایک عورت کا قتل کیا ہے، اور جب اس نے پوچھا کہ میری مغفرت کی کا کوئی راستہ ہے تو آپ نے اس سے ایک ہی سوال کیا، حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ آپ نے اس کو ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ آپ نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں کیوں سوال کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ماں کی خدمت کے علاوہ ماں کی خدمت سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی ایسا عمل ہو جو اس گناہ کو ختم کر سکتا ہو۔ میں نے سوچا کہ اس کی ماں جو زندہ ہو تو یہ کہوں جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، کیونکہ ماں کی خدمت تقرب اللہ کا واحد ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر یہ اپنے گناہ کو معاف کروا سکتا تھا، اپنے گناہ کو بخشوا سکتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لیے اس سے ماں کے بارے میں پوچھا۔ یہاں سے ماں کے مقام اور ماں کے مرتبے کے بارے میں سر اندازہ لگائیے آپ۔ امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لیے ماں کے بارے میں پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا اور اس کی خدمت یہ واحد وہ ذریعہ ہے جو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں اس کو یہی حکم دیتا، لیکن اب ماں زندہ نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو گناہوں سے استغفار و توبہ کے لیے حکم دیا کہ جاؤ کرو۔ ماں کے مقام و مرتبے کو پہچانا۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے میراث الجنان، اس کتاب کے اندر انہوں نے برامکہ کے 2 شخص فضل برمکی اور یحییٰ برمکی کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ برامکہ جن کی شان و شوکت و فتوت پورے مملکت بغداد پر چھائی ہوئی تھی، جن کا روح و دبدبہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب مملکت بغداد کے اوپر خلیفہ ہارون رشید کا عتاب آیا تو فضل برمکی اور یحییٰ برمکی باپ اور بیٹے دونوں گرفتار کر لیے گئے اور دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ فضل برمکی
بھی جیل میں قید ہیں اور ان کے باپ یحییٰ برمکی بھی جیل میں ہیں. یحییٰ برمکی بزرگ ہو چکے ہیں, بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں. فضل برمکی دیکھتے ہیں کہ میرا باپ بہت بوڑھا ہے اور جیل کے اندر قید خانے کے اندر گرم پانی کا انتظام نہیں ہے. سردیوں کی راتوں میں میرے باپ کو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑتا ہے. تو جانتے ہو فضل برمکی کیا کرتے تھے؟ تانبے کے ایک لوٹے میں عشاء کی نماز کے بعد پانی بھر لیا کرتے تھے اور اسی تانبے کے لوٹے کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے کہ پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آ جائے گی, حرارت آ جائے گی. رات بھر وہ جاگا کرتے تھے, سوتے نہیں تھے کہ فجر کی نماز کے وقت میں اپنے باپ کو قدرے گرم پانی دے دوں. لیکن جیل میں گرم پانی کا انتظام نہیں تھا اور ان کو دیا بھی نہیں جاتا تھا, اس لیے فضل برمکی تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ میں لگا لیا کرتے تھے اور عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک پیٹ کی گرمی سے اس پانی کو تھوڑا بہت گرم کرتے تھے. صبح تک تھوڑی سی حرارت اس میں آ جایا کرتی تھی, فوراً وہ پانی اپنے باپ کو پیش کر دیا کرتے تھے اور اس پانی سے وضو بنا کر ان کے باپ یحییٰ برمکی اپنے بیٹے کو دعا دیا کرتے تھے. مجھے بتانا یہ ہے کہ باپ کی خدمت کا میرے بھائیوں یہ موقع ہر کسی کو ہر وقت نہیں ملتا ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان آخری دنوں میں اور آخری ایام میں اپنے باپ کی خدمت میں کامیاب ہو جائیں اور ان کی خدمت کریں. جس کا باپ راضی ہے اور انتقال کر گیا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے سے خوش ہے, تو میرے بھائیوں اس بیٹے کو جنت کی بشارت دی ہے جناب محمد رسول اللہ نے. لیکن باپ مر گیا اور اپنے کسی بیٹے سے ناراض تھا تو اس بیٹے کے لیے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا یہ عبادت ہے کس کام کی؟ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے کہ والدین کی خدمت کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے. اولاد کے بھی حقوق ہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ واہ صاحب مولانا صرف باپ کا ہی حق ہے, اولاد کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اولاد کا بھی حق ہے, اس کو اچھی تربیت دی جائے. تاریخ خطیب میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ربیعہ کا جو واقعہ لکھا ہے وہ اہل علم سے پوچھیے. وہ امام ربیعہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے, لیکن یہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے باپ کو سفر میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی اور 20,000 اشرفی اپنی بیوی کو دے کر چلے گئے کہ خرچ کرنا اور سفر میں چلے گئے. لمبا سفر, لیکن اس سفر میں کئی سال لگ گئے. بعض لوگوں نے لکھا 27 سال لگ گئے. 27 سال کے بعد لوٹے تو وہ چھوٹا سا بیٹا جوان ہو چکا تھا. گھر پہ آئے, دعا سلام ہوئی, سب کچھ ہوئی, بیٹے کو بھی دیکھا اتنا بڑا ہو گیا ہے. اس زمانے میں داڑیاں تو سبھی رکھتے تھے, میرے بیٹے کی بھی داڑھی, لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا بزرگ بن چکا ہے کہ اس کے حلقے 10 میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدث بیٹھتے ہیں. یہ نہیں معلوم تھا. اپنی بیوی سے سوال کر لیں, بیوی میں 20,000 اشرفی تو میں دے کر گیا تھا, تم نے کتنا خرچ کیا اور کتنا بچایا؟ بیوی نے کہا الحمدللہ وہ حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں. پہلے تم مسجد میں تو جاؤ, نماز پڑھو, آپ کو آج کی رات میں پورا حساب دے دوں گی اور سب کچھ بتا دوں گی. یہ امام ربیعہ کے بعد جب مسجد میں جاتے ہیں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ تمام بڑے بڑے علماء اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے درس حاصل کر رہے ہیں, اس سے سیکھ رہے ہیں, ان کو اپنے قلم سے نوٹ کر رہے ہیں, جو بیان کو دے رہا ہے اس کے پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں, اس سے معانقہ کر رہے ہیں, مسابقہ کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا عالم دین بن گیا ہے, بہت بڑا عالم ہے. اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہا. جب شام کو اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے ذکر کرتے ہیں الحمدللہ میرا بیٹا تو بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑے بڑے علماء اس سے درس لینے آتے ہیں. جیسے یہ بیان کیا تو اس کی بیوی نے کہا ہاں اے ربیعہ کے ابو, آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ جو 20,000 اشرفی مجھے دے گئے تھے وہ اشرفی میں نے آپ کے بیٹے کی تربیت میں, اس کو پڑھانے لکھانے میں نے خرچ کیا ہے. اب بتائیے آپ کو وہ 20,000 اشرفی زیادہ محبوب ہے یا آپ کا یہ بیٹا جو میں نے پال پوس کر اور پڑھا لکھا کر اس کو اتنا بڑا عالم بنا دیا؟ امام ربیعہ
انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کرتے ہوئے اور ناچ کرتے ہوئے اور یہ فخر محسوس کرتی ہیں آج کی امائیں کہ دیکھو میری بیٹی کتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہے، کتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہے. مال حرام کھاؤ گے تو ایسی اولادیں پیدا ہوں گی. امام ربیعہ کے بیٹے کی طرح نہیں، امام ربیعہ کی طرح نہیں میرے بھائیوں، ایسی اولادیں پیدا ہوں گی جو ٹک ٹاک پہ ڈانس کریں گی اور انسٹاگرام پر بغیر دوپٹے کے اور شارٹ کپڑوں میں ویڈیو بنائیں گی. ایسی اولادیں پیدا ہوں گی اور آج ہمارا معاشرہ ایسی اولادوں کو دیکھ کر خوش بھی ہوگا. میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کیسا زمانہ گزرا ہے. کنویں میں پھینکے گئے، نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، بادشاہ مصر نے خریدا، پھر وہ پروان چڑھے، بالغ ہوئے، بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کے اوپر غلط نظر ڈالی اور اس کے بعد ان کو اپنے غلط الابواب سارے دروازے بند کر دیے، ان کو اپنی طرف بلایا، مائل کیا، لیکن وہ بچے رہے، ان کے شکنجے میں نہیں آئے. دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، الزام لگایا، جیل میں گئے، 7 سال کی سزا جیل میں بھٹی، بالآخر مصر کے بادشاہ ہی بنائے گئے. غور کرو اتنے مرحلوں سے گزرے اور یہاں باپ یعقوب کا حال یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے نابینا ہو گئے. اللہ کے سامنے فریاد کرتے رہے، اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا بیٹا. ایک لمبی مدت کے بعد جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنائے گئے تو انہوں نے اپنا ایک ناصر بھیجا اپنے باپ کے پاس اور اپنی قمیص دے کر بھیجا کہ یہ میرے باپ یعقوب کو دے دینا، وہ سب کچھ پہچان جائیں گے. جب یوسف کا بھیجا ہوا ناصر جب یعقوب کے پاس آتا ہے، یعقوب علیہ السلام کو قمیص دیتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو دیکھ کر کہا یہ تو میرے بیٹے کی قمیص ہے. سب کچھ یاد آ گیا، یہ نہیں پوچھا آئے قاسم میرا بیٹا کس حال میں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے. حضرت یعقوب نے جو بات کہی تفسیر کثیر اور تفسیر معالم تنزیل میں یہ واقعہ دیکھا جا سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو دیکھ کر سارا واقعہ یاد آ گیا اور اتنی لمبی مدت کے بعد جدائی کے بعد ایک امید کی کرن ہوئی کہ میرا بیٹا زندہ ہے. تو جو کرتا لے کر آیا تھا قمیص، اس سے کہنے لگے کئی ترک رہو، تم نے یوسف کو کیسے چھوڑا ہے، تم نے یوسف کو کیسے چھوڑا ہے. قاسم نے جواب دیا ترکتہ ملک مصر، میں نے ان کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے، وہ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے ہیں. یعقوب علیہ السلام کو خوشی نہیں ہوئی. یعقوب علیہ السلام نے قاسم سے کہا ارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کتنا امیر ہو گیا ہے، کتنا دولت مند ہو گیا ہے. لا اسألکم من ھذا، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ بن گیا، میں کتنا امیر ہو گیا اور کتنا دولت مند ہو گیا، نہیں. ولکن اسألکم عن ای الدین ترکتہ، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے. اتنے دنوں کے بعد مصر کی بادشاہت کا اعلان سننے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کو خوشی حضرت یعقوب کو نہیں ہوئی کہ وہ بادشاہ بن گیا، بلکہ سوال یہ تھا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا نئی دین ترکتا ہوں، تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا ہے. اور جب جواب اچھا ملا کہ الحمدللہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں اور وہ اللہ کے دین کو قائم بھی کرتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں بتائی گئی تب ان کو خوشی ہوئی. یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک باپ یہ دیکھے کہ تمہارا بیٹا انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، MBBS ہے، ڈاکٹر ہے، سب کچھ ہے. تمہارا بیٹا نمازی ہے یا نہیں، تمہارا بیٹا دیندار ہے یا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو اسماعیل کو اور حاجرہ کو جب گیا وادی میں چھوڑا اور جب چلے گئے دور تو یہی کہا ربی انی اسلمت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو اپنے اپنی آل اولاد کو اے اللہ میں نے غیر ذی زرع ایک بیابان وادی کے پاس چھوڑا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے وہاں اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ
نماز قائم کریں تاکہ وہ نماز کے پابند ہو جائے. ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا, آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لیا, آپ نے اپنے بیٹے کو MBA کرا لیا, CA کرا لیا, سب کچھ کرا لیا, مبارک ہو آپ کو کہ بہت بڑا آدمی بنا دیا. لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو اگر نمازی نہ بنایا, آپ نے اچھی تربیت نہیں دی تو آپ ناکام ہے. ایسی اولاد جو آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. ایسی اولاد جو آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو آپ بیکار ہیں, ناکام ہے, آپ کا یہ ایسی بالکل ناکام ہے. اور آپ کامیاب نہ سمجھیں اپنے آپ کو, کیونکہ اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں. میں نے اپنے باپ کی موت کو اس طرح سے دیکھا ہے, شاید کسی بیٹے کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہو کہ آخری وقت ہے, مجھے پکڑے ہوئے ہیں میرے باپ, اور مجھ سے میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا بھی جاتا ہوں, گھر تک ہو کے آتا ہوں, ہاتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں. میں نے کہا آواز بند, کوئی چیز میری زبان سے نہیں نکل رہی. میں نے کہا تو آج جمعہ ہے, ذرا نہانے جا رہا ہوں, جمعہ پڑھانا ہے. ہاتھ چھوڑ دیا ہے. میں نے قریب سے دیکھا ہے روح کو نکلتے ہوئے. میرے پیارے ساتھیوں, میرے بھائیوں, وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو ایسی اولاد کو چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے. کیونکہ اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا تھا کہ انتقال کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع, اذا مات الانسان فانقطع عنہ عمله. سارے عمل کا سلسلہ منقطع الا بالثلاث, صرف 3 چیزیں, الا بصدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ, اور ان 3 چیزوں میں ایک نیک اولاد جو اپنے باپ کے لیے دعا کرے. یہاں کھڑے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کیا ان کو یہ دعائیں یاد ہیں؟ کیا وہ اپنے باپ کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں؟ اللہم اغفر لوالدی وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ. کیا وہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم ان ھذا ابی فی ذمتک وحبل من جوارک؟ کیا یہ دعائیں ان کو یاد ہیں؟ فقہ من فتنۃ القبر وعذاب النار. اللہ ان کو قبر کے فتنے سے بچا, ان کو عذاب سے محفوظ فرما. میرے بھائیوں, یہ دعا تو آپ اپنی زبان میں کہتے ہو کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما. ارے وہ دعائیں یاد کرو جو جناب محمد رسول اللہ خود سکھا کر گئے ہیں اور خود دعائیں مانگا کرتے تھے. ان دعاؤں کو یاد کرو. ایک باپ بہت کامیاب ہے, اس نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا لیا, بہت کامیاب ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بنا لیا, لیکن کتنا ناکام ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ دعائیں یاد نہیں کرا سکا اور دین کی تعلیم اور تربیت نہیں دے سکا. میرے بھائیوں, باپ کتنا ناکام انسان ہے جو اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے. حقوق ادا کرو. وبذل القربى, فوراً کہا والدین کے بعد وبذل القربى, قرابت داروں کا خیال رکھو, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. امام بخاری نے الادب المفرد میں ایک اور واقعہ نقل کیا ہے. ابو ہریرہ جب طائف گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بہت دنوں کے بعد آپ آئے ہیں, کوئی حدیث سنائیے جو اللہ کے رسول سے سنی ہو. ابو ہریرہ نے فرمایا آج میں تھکا ہوا ہوں, کل بتاؤں گا انشاءاللہ. دوسرے دن محفل جمع, جیسے آپ کے یہاں کوئی بڑا عالم آ جائے تو آپ پہلے سے جمعے میں بھر دیتے ہیں مسجد, ایسے ہی ابو ہریرہ آئے ہیں, پورا طائف کے لوگوں نے مسجد بھر دی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سننا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں. فرمایا میری ایک شرط ہے, یہ شرط اگر مولانا جرجیس لگاتے تو کتنے لوگ بچیں گے یہاں پر؟ شرط ہے. پوچھا لوگوں نے کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ میں درس دوں گا, میں نبی کی حدیث سناؤں گا, لیکن میری شرط یہ ہے کہ اگر اس محفل میں, اس مسجد کے اندر اگر ایک بھی آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہو جو اپنی خالہ, جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو, جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو, وہ اس مسجد سے چلا جائے. بس پوری مسجد میں ایک آدمی اٹھا, نوجوان مسجد کے باہر نکل کے کہتا ابو ہریرہ ابھی درس مت دینا, میری خالہ مجھ سے ناراض ہے, میں جا رہا ہوں, ابھی معافی مانگ کر آتا ہوں, جب تک میں نہ جاؤں درس نہیں دینا, یہ درس مجھ سے چھوٹ جائے گا. کہ جاؤ میں انتظار کر رہا ہوں. وہ شخص گیا اپنی خالہ کے پاس, معافی مانگ کر آیا, خالہ نے بھی معاف کر دیا, لیکن خالہ نے کہا بھانجے ابو ہریرہ سے میری طرف سے اتنا پوچھ لینا, ایک آدمی
آدمی کی ناراضگی کی وجہ سے پوری مسجد والوں کو درس کیوں نہیں دیا، ان کو خطاب کیوں نہیں کیا؟ وہ شخص آیا، ابو ہریرہ میں اپنی خالہ سے ناراض تھا، میری خالہ ناراض تھی، معافی تلافی ہو گئی، معاف کر دیا، اب کوئی نہیں ہے، درس دیجیے۔ ابو ہریرہ کہتے بیٹھو اب میں درس دیتا ہوں۔ لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے۔ نوجوان بولا ابو ہریرہ میری خالہ نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، ایک شخص کی وجہ سے، ایک آدمی کی ناراضگی کی وجہ سے پوری محفل والوں کو آپ نے درس کیوں نہیں دیا، کیوں آپ نے اپنے خطاب نہیں کیا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہی میرا درس ہوگا آج۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس مجلس میں، جس محفل میں ایک بھی آدمی رشتہ داری کو توڑنے والا، قاطع رحم ایک بھی ہوتا ہے، ایک بھی شخص اگر کسی اپنے رشتہ دار سے ناراض رہتا ہے تو اللہ پوری مجلس، پوری محفل پر سکینت و غشیت و رحمت نازل نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اپنی غشیت، رحمت اور سکینت پوری مجلس سے اٹھا لیتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی ایسا آدمی یہاں رہا تو اللہ کی رحمت نازل ہی نہیں ہوگی تو درس دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی بھی شخص ناراض ہو تو چلا جائے۔ میرے بھائیوں، مولانا جرجیس اگر کہہ دیں کہ جو بھی آدمی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ اگر لوگ اٹھ کے جانے لگیں تو ایک آدمی بھی یہاں موجود رہے، شاید مولانا جرجیس بھی حمام میں ننگے نظر آئیں گے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب مجھ سے بھی خوش ہو، کوئی نہ کوئی تو مجھ سے بھی ناراض ہوگا میرے رشتہ داروں میں۔ غور کریے آپ، باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ ابھی تو یتامہ ہے، پھر مساکین ہے، پھر والجار ذی القربی ہے، پھر والجار الجنب ہے، والصاحب بالجنب ہے، پھر وابن السبیل ہے، پھر وما ملکت ایمانکم ہے۔ میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ شاید آج میں پورا خطاب اس آیت پر نہ دے سکوں، پوری باتیں پیش نہ کر سکوں۔ 2 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا یہ خطاب میرے بھائیوں کافی ہے۔ اگر کل بہرائش کا پروگرام نہ ہوتا تو میں تھوڑا ٹائم اور لیتا آپ کا، ابھی نکلتے بھی آدھا گھنٹہ لگ ہی جائے گا، کیونکہ کمیٹی والے بھی اپنا حق ادا کریں گے، لے جائیں گے، بٹھائیں گے، پھر بیچارے ہمیں وہاں تک چھوڑیں گے۔ تو ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ پورے خطاب کا لباب صرف یہ ہے کہ اللہ کے حق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بہت ضروری ہے، اور اللہ اپنے حق میں ہوئی کمی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں کمی ہوئی تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حق ادا کیجیے، زمین اور جائیداد کا بٹوارا صحیح طور پر کیجیے، کسی پر ظلم مت کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق الزوجین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق الوالدین والاولاد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی بندوں کی قسمیں ہیں ہمیں ایک دوسرے کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔